بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو تمام اچھی صفات کے ساتھ مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ایسی صفات نہ بیان کی جائے کہ جو انسانوں میں بھی موجود ہیں، لیکن جو صفات میرے اللہ نے اپنے لیے خود قرآن پاک میں یا صحیح احادیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی ہیں، ان کو ماننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے میرے اللہ کا مسکرانا، میرے اللہ کا ہنسنا، تو یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس پہ بے شمار احادیث ہیں۔ میں ایک خوبصورت سی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت سلسلہ حدیث صحیحہ جلد نمبر 1 اور حدیث کا نمبر 143 ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یضحک من رجلین، اللہ رب العزت دو بندوں پہ مسکراتے ہیں، اللہ ہنستے ہیں۔ ہاں، اللہ کے مسکرانے کی کیفیت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ صحیح احادیث میں آ گیا میرا اللہ مسکراتا ہے تو اللہ مسکراتے ہیں، اللہ ہنسے ہیں تو اللہ ہنسے ہیں۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ کیسے مسکرائے ہیں، اللہ کے مسکرانے کا انداز کیا ہے، کیا پھر جیسے ہمارے ہونٹ کھلتے ہیں، ہمارے دانت نظر آتے ہیں۔ یہ جتنی بھی تشبیہات ہیں ان سے پاک کر کے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی صفات قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ویسے ہی ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب حدیث سنیے، اللہ دو بندوں پہ مسکراتے ہیں، اللہ کو ہنسی آتی ہے دو بندوں پہ۔ وہ دو بندے کیسے ہیں؟ فرمایا یقتل احدہما الآخر، ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا، فیدخلہم اللہ الجنۃ، اللہ دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے، یعنی کہ قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں، قتل کرنے والا بھی جنت میں اور قتل ہونے والا بھی جنت میں۔ جب دونوں جنت میں جائیں گے تو میرا اللہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اب دونوں ہی جنت میں کیسے جائیں گے، قاتل بھی اور مقتول بھی؟ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، فرمایا یکون احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک تھا کافرن، وہ کافر تھا، اس نے کیا کیا، فیقتل الاخری، اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا۔ کبھی لڑائی ہوئی، کبھی جنگ ہوئی، ایک کافر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، تو یہ مسلمان جنت میں چلا گیا۔ اور جب یہ باقی بچنے والا کافر ہے جس نے قتل کیا ہے، ثم یسلم، پھر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، فیغزو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، فیقتل، اور حتیٰ کہ اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی شہید ہو گیا، تو قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں، میرا اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ ہمارا اس حدیث پہ ایمان ہونا چاہیے، صحیح حدیث ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ قاتل بھی جنت میں ہیں اور مقتول بھی جنت میں ہیں۔